اور اب بھی اس ایمان میں اکثریت جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ ان کے ساتھ ہے۔ اور کیا پیش کریں؟ آپ گنتی کر لیں نا کدھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے کہنے پہ کریں، آپ کے کہنے پہ کریں ہم۔ کیا جو کچھ آپ نے رات کو کیا ہے وہ آئینی اور قانونی تھا؟ اپنی بات کہنے کوئی احساس نہیں ہوتا، اور دوسروں پر تنقید، جی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ میرے بھائی، جو کچھ عدالت سے ہونا ہے اس کا آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، اور اس لیے پتہ ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی جو کام ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ خود 2 دن اس شش و پنج میں رہے کہ ہم کیا فیصلہ کریں، اور میں جناب اسپیکر، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کیا اس اسمبلی کے رولز اجازت دیتے ہیں کہ جس شخص کو اس معزز ایوان نے الیکٹ کیا ہو، ایک بندہ وہاں بیٹھ کے فیصلہ کر دیجیے کہ اس کے میں ڈی نوٹیفائی کرتا ہوں؟ قطعی طور پر ہم ڈی نوٹیفیکیشن جو ہے اس کو ڈیفائی بھی کرتے ہیں، اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور اس کے خلاف قرارداد بھی لائیں گے۔ دوسری بات یہ کہنے ابھی فرما رہے ہیں جی چودھری پرویز، ابھی میرا خیال ہے، ان کو خیال آیا ہے کہ یہاں ایک قرارداد لائی جا رہی ہے اعتماد کی، کہ چودھری پرویز الہی صاحب اعتماد لیں گے۔ جناب اسپیکر، تھوڑی سی اگر یہ اینک اتار دیں نا اپنی، تو دیکھ لیں اکثریت تو ویسے ہی چودھری پرویز الہی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ اعتماد میں لینے، اعتماد کی قرارداد ہمیں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چودھری پرویز الہی الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ ایسا نہیں آیا اور معزز رکن غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ پہلے یہ گورنر کا جو ایکٹ ہے اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، پھر منسٹرز پر آ گئے، اور انہیں اتنا بھی یہ نہیں، آپ بار بار انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی بحیثیت منسٹر نہیں بیٹھا ہوا، بحیثیت ممبران تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے ذرا یہ سوچ لیں۔ نون لیگ کے سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، چاہے دشمن کوئی بھی کچھ کر لے، یہ حکومت قائم رہے گی انشاءاللہ۔ ہماری حکومت، عمران خان کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت، الحمدللہ خاتم النبیین یونیورسٹی اور قرآن ایکٹ کا بل پنجاب اسمبلی سے پاس ہونے پر سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب اسپیکر آپ کا، اور ہمارے پی ٹی آئی کے جتنے ممبر بیٹھے ہیں یا دوسری جگہ کے دوسرے ممبر بیٹھے ہیں کسی اور پارٹی کے، بشمول کاف لیگ کے، نون لیگ کے، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس طرح کے بل جو ہیں، جو دین کی حفاظت کے بل ہوں، وہ یونانیمسلی اچھے لگتے ہیں، ایک میسج اچھا جاتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ہم نے جب دینی تعلیم کا آغاز کیا اسکولوں میں، پرائمری اسکول میں ناظرہ سے لے کر اور ایف اے تک کی تعلیم ترجمے کے ساتھ قرآن شریف لازمی قرار دی گئی، اور الحمدللہ یہاں مراد راز صاحب بیٹھے ہیں، ان کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ انشور کیا گیا کہ تمام پرائیویٹ اسکولوں میں اور جو گورنمنٹ اسکولوں وہاں تو ہونا ہی تھا، لیکن تمام پنجاب کے اندر الحمدللہ اس کے بعد تعلیم یہ شروع ہو گئی، اور ہمارے بچوں کو دین کے حوالے سے پڑھایا جانے لگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت، عمران خان کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت جو دین کی سربلندی کے لیے اور جو ختم نبوت کے حوالے سے قانون سازی ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت جو ہے یہ عمران خان صاحب کو خاص طور پہ اور پی ٹی آئی کو دی ہے، اور یہ حکومت اللہ نے اپنی آخری پیاری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں عطا کی ہے، اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ جو دین کا کام کرتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اور کیونکہ
ہم مسلمان ہیں، دل و جان سے اللہ تعالیٰ پر اور آخری نبی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں الحمدللہ، اور چاہے دشمن کوئی بھی کچھ کر لے یہ حکومت قائم رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ ہم کسی سے نہیں مانگتے، ہم کسی سے نہیں مانگتے، اپنے اللہ سے مانگتے ہیں اور اپنے آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں، وہی ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ کتنی مشکلات سے آپ سارے لوگ گزر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری اور ہر دیندار طبقے کی دعا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم اس کام کو جاری اور ساری رکھیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو بڑے یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ ہم اور ہماری نسلیں دین کی یہ خدمت جاری رکھیں گی۔ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اور میری کابینہ اور پنجاب اسمبلی کو یہ سعادت بخشی۔